خیبر کی جنگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت مسلم افواج اور خیبر کے نخلستان میں مقیم یہودی قبائل کے درمیان لڑی گئی۔ یہودی قبائل پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر چکے تھے، لیکن مختلف عوامل کی وجہ سے تناؤ پیدا ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں یہودی قبائل کی شکست اور ان کی خطے میں ریاست کا خاتمہ ہوا۔ خیبر میں یہودی قبائل کی شکست کے اہم نتائج برآمد ہوئے۔ سب سے پہلے ان کی فوجی طاقت کو مؤثر طریقے سے ختم کیا گیا اور خطے میں ان کے سیاسی اثر و رسوخ کو کم کیا گیا۔ مسلمانوں نے خیبر کی زرخیز زمینوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، جس نے اسلامی ریاست کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ دوم، یہودی قبائل مسلم حکمرانی کے تابع بن گئے۔ نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے تحت کچھ حقوق اور تحفظات سے لطف اندوز ہوئے۔ جنگ خیبر کے بعد یہودیوں کی خود کی کوئی ریاست نہیں تھی اور یہودی اس بات کا بدلہ مسلمانوں سے لینا چاہتے تھے، تین چیزوں پر کنٹرول حاصل کر کے، کیونکہ یہودیوں کا دجال کی آمد پر پورا یقین ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو کنٹرول کر کے اپنا ملک بنانے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ اکثریت میں تھے۔ اس طرح تین یہودی باپ بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ چھڑنے دی، جس کے نتیجے میں عیسائیوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ تینوں یہودی پکڑے گئے اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی۔ خاندان، ایک مشہور یورپی بینکنگ خاندان روتھشائلڈ 18ویں صدی کے آخر میں میئر ایمشیل روتھشائلڈ کی قیادت میں ابھرا۔ مائر اور اس کے پانچوں بیٹوں نے پورے یورپی خاندان کے بینکنگ کاروبار کو وسعت دی، بڑے مالیاتی مراکز میں مضبوط موجودگی قائم کی۔ ان کی کامیابی کی بنیاد شاندار مالیاتی انتظام، اسٹریٹجک روابط اور یورپی اشرافیہ کو خدمت فراہم کرنے اور بین الاقوامی تجارت میں سہولت فراہم کرنے پر تھی۔ یہودیوں نے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے بینک قائم کیے، جیسے کہ وہ تجارتی لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ اپنا سونا چاندی ہمیں دے دیں اور جس ملک جا رہے ہیں وہاں یہ چٹ دکھا کر سامان لے لیں۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ یہودی تاجر اپنے نیٹ ورک اور کاروباری ذہانت کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ اکثر لمبی دوری کی تجارت میں شامل ہوتے تھے، مختلف خطوں کے درمیان سامان کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرتے تھے۔ یہودی کمیونٹی تجارتی لین دین میں بھروسے کے لیے شہرت رکھتی تھی، جس نے تجارت میں ان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہمیں نوٹ بنانے کے لیے سونا جمع کروانا پڑتا ہے؟ ان کے ممبر ہونے کے ناطے وہ ہماری دولت ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں، اور انہی یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کو چالاکی اور ہوشیاری سے ترکوں سے ملک بدر کروایا۔ اس کے پیچھے فری میس تنظیم کا ہاتھ تھا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ تنظیم ہے، اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ سلطان عبدالحمید ان کی چالوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہاں یہودی دجال کی آمد کی تیاری کر بیٹھے ہیں۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہوگا جب یہودی سونے کو دوبارہ تجارت کی روح بنا دیں گے، جیسا کہ کرونا کے وقت یہ کیا جا رہا تھا؟ کیا ہے اس کے لیے مسلمانوں کی تیاری؟ کیا ہم مسلمان بس اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے؟ یہی یہودی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ گوگل کو یہ تک معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس وقت کہاں ہیں، تم کیا کر رہے ہو، ہمیں کیا پسند ہے۔ اسرائیل نے 1948 کی جنگ میں 6 عرب ممالک کے خلاف موزانہ فتح کیسے حاصل کی؟ گنتی سے زیادہ ہونے کے باوجود اسرائیل کے عزم و وسائل اور حکمت عملی نے ان کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فوجی رہنماؤں نے گوریلا جنگ کی حکمت عملی اور تیز فیصلہ سازی کا استعمال کیا، جبکہ اسرائیلی عوام کے اتحاد اور لچک نے پوری قوم کی جنگی کوششوں کو حمایت کے لیے متحرک کیا۔ بین الاقوامی حمایت بشمول ہتھیاروں کی ترسیل اور رضاکاروں نے بھی اسرائیل کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ذرا سوچئے، کیوں یہودی 1000 سال سے دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان جنہیں ہر حقیقت سے آگاہی ہے، اور ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نزول کے لیے
کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں اور بے معنی ہم مسلمانوں میں عروج پر ہے۔ یعنی وہ سب کام جو اس وقت اس دور میں مسلمانوں کو کرنے چاہیے وہ یہودی اپنے اوپر آزما رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی یہودی ریاست جنہوں نے 6 عرب ممالک کو شکست دی، آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دجال کی آمد کا تصور، جسے دجال بھی کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر اسلامی علوم میں پایا جاتا ہے اور یہ یہودیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، جبکہ یہودیت اور اسلام کچھ مشترکہ مذہبی روایت کا اشتراک کرتے ہیں۔ دجال کا تصور اور اس کی اہمیت دونوں عقائد کے درمیان مختلف ہے۔ اسلامی عقیدے میں دجال کو ایک جھوٹا مسیحا تصور کیا جاتا ہے جو کہ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اسلامی تعلیمات دجال کو ایک دھوکے باز کے طور پر بیان کرتی ہیں جو کہ مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہوگا اور اپنی وحیت کے جھوٹے دعووں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلمان عام طور پر دجال کی آمد کو آخری زمانے کی ایک بڑی نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں، عیسیٰ کی واپسی اور آخری فیصلے سے پہلے۔ دوسری طرف یہودیوں کی نظریات میں خاص طور پر دجال کا تصور شامل نہیں ہے۔ جیسا کہ اسلامی روایت میں بیان کیا گیا ہے، آخری وقت میں مسیحی دور کے بارے میں یہودیوں کے عقائد مختلف فرقوں اور تشریحات میں مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ یہودی تعلیمات حقیقی مسیح کی آمد، یروشلم، ہیکل کی تعمیر نو اور یہودی لوگوں کو اسرائیل کی سرزمین میں جمع کرنے پر مرکوز ہیں۔ یہودیت میں آخری وقت کے بارے میں مخصوص تفصیلات اور عقائد متنوع ہیں اور یہ مختلف یہودی برادریوں اور علماء کے درمیان مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مذہبی عقائد ایک خاص عقیدے کے اندر بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور افراد اپنے ذاتی عقائد، روایات، تصورات کی مختلف ایسکولوجیکل اور مذہبی وابستگیوں کی بنیاد پر تشریحات اور تفہیم رکھ سکتے ہیں۔